بیت المقدس پر قبضے کی جنگ کتنی پرانی ہے؟ مسلمانوں نے اسے کتنی بار فتح کیا؟ یہودی کتنی بار یہاں سے نکالے گئے؟ اور مسیحوں کا اس سے رشتہ کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہے قبلہ اول، یہودیوں کے لیے یہاں پر ہے ہیکل سلیمانی، عیسائیوں کے لیے وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ دنیا کی واحد سرزمین ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں اپنے اپنے مذاہب میں مقدس مانتے ہیں۔ اس کے گلی کوچے کئی جنگوں کے عینی شاہد ہیں۔ اس کی بستیوں نے درجنوں بار مکینوں کو جلا وطن ہوتے دیکھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارض مقدس پر پہلا حملہ تقریباً 2500 سال پہلے 587 قبل از مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا۔ اس کی فوج نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر کے غلام بنا کر لے گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا عمامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، من و سلوہ سمیت انبیاء علیہ السلام کی مزید نشانیاں موجود ہیں۔ اس جنگ کے بعد یہودیوں کی مشکلات اس وقت ختم ہوئیں جب 539 قبل از مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ سائرس اعظم نے سلطنت بابل کو فتح کیا، یہودی قیدیوں اور غلاموں کو رہا کیا، انہیں اپنی سرزمین پر واپس جانے کی اجازت دی۔ یوں جلا وطن ہوئے یہودی اپنی سرزمین پر واپس لوٹ گئے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ رومی افواج 63 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ آور ہو گئیں اور قصر روم کا اقتدار رومی یہودی بادشاہ ہیرٹ کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کروایا۔ یہی وہ دور تھا جب انبیاء کی اس سرزمین فلسطین پر ایک اور نبی حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا، اور بعد میں انہیں یہی مصلوب بھی کیا گیا۔ اس کے بعد مسیحوں کے لیے بھی یہ سرزمین ارض مقدس بن گئی۔ نزول عیسیٰ کے بعد یروشلم پر پہلا حملہ 70ویں عیسوی میں رومی شہنشاہ تیتوس نے کیا۔ اس نے یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، زندہ بچ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا۔ لیکن بات یہی نہیں رکی، وقت نے پھر کروٹ لی اور 6 صدی بعد جا کر حالات پھر تبدیل ہوئے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو شکست دی اور بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس پاک سرزمین پر خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا اور فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ تقریباً 500 سال مسلمانوں نے بیت المقدس کی پاک سرزمین پر حکومت کی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ چھڑ گئی، صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا، عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کیے۔ مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے گئے، اس کے ایک حصے کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور اس کے ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا۔ مسلمان سلجوق ریاست بڑھ چکی تھی، مسلمان زوال کا شکار تھے، لیکن انہوں نے بیت الاقصیٰ پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا۔ تقریباً 90 سال گزر گئے، مسلمان اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس نہ لے سکے۔ پھر اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ایک مرد حر کو بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر بار ناکامی کے بعد بھی وہ رکے نہیں۔ تقریباً 16 حملوں کے بعد بالآخر فتح حاصل ہوئی۔ سلطان نے مسجد الاقصیٰ کو اصلی حالت میں بحال کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ حلب سے ایک عظیم الشان اور نادر منبر تعمیر کرا کر مسجد میں نصب کرایا گیا۔ 15ویں صدی میں جا کر بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گیا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کو جدید خطوط پر تعمیر کرایا، سڑکوں سے لے کر ریلوے لائن تک کا جدید نظام دیا۔ عہد عثمانی کے دوران یہودیوں نے آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کیں، لیکن وہ کبھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 1917 میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا، برطانیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس دوران دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ طویل منصوبہ بندی کے بعد 1948 میں یہودی آباد کاروں نے اپنی مذہبی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ فلسطینی اور دیگر عرب ریاستوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ عالمی برادری نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسرائیل سے قبضہ جٹانے کے لیے عرب اسرائیل جنگیں بھی لڑی گئیں،
لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکی اور آج تک یہ جنگ جاری ہے۔